نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا احمد مجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ جمعہ کے فضائل اور مسائل سے متعلق ہماری گفتگو ہے، اس لیے میں نے قرآن مجید سے 28ویں پارے سے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہی جائے تو فوراً اللہ تعالی کا ذکر کرنے یعنی خطبہ اور نماز ادا کرنے کی طرف تیزی سے دوڑو، تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے نکل پڑو، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کو کامیابی ملے۔ یہ 2 آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے جو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ اب جمعہ کی فضیلت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد بیان فرمائے؟ بخاری شریف، ابن ماجہ اور مسند احمد میں حدیث پاک ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائے اپنے سر میں اور عطر لگائے، خوشبو لگائے، اور پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان سکون سے بیٹھے، 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، اس طرح وہ آداب کو بجا لائے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے اللہ نے لکھ دی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنے، تو اس کے اس جمعہ سے لے کر پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے گناہ ہوئے اللہ پاک بخش دے گا۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی۔ اس میں جمعہ کے اہتمام کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پہلی بات کیا بیان فرمائی؟ جمعہ کا دن آئے تو غسل کرے۔ پھر دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ غسل نہیں کر سکتا تو کم سے کم طہارت وغیرہ اچھی طریقے سے پاکیزگی حاصل کر لے۔ اس کے بعد سر میں تیل لگائے، 3 ہو گئے۔ چوتھا فرمایا خوشبو لگائے، عطر لگائے، جمعہ کے لیے خاص لباس رکھ دے، وہ جمعہ کو جمعی پہنے، یا اگر 2 لباس ہے تو ایک عام دنوں میں پہننے کے لیے رکھ لے، ایک جمعہ کے لیے رکھ لے۔ اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد میں جب آئے، گھر سے آ رہا ہے تو وضو کر کے آئے مسجد کی طرف، اور پھر مسجد میں جب داخل ہو جائے تو جہاں پر اس کو جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ 2 بندے بیٹھے ہوئے، اب آیا لیٹ، اب صفوں پہ سے پیراں پھلانگتے ہوئے آگے آ رہا ہے،
تو ایسا کرنا منع کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جہاں جگہ میسر ہے اس کو آسانی سے مل جائے وہاں پر بیٹھ جائے، صفوں میں پھلانگ کے نہ آئے، اور دو بندے بیٹھے ہوئے ان میں گھس کے بیچ میں بیٹھ رہا، یہ میری جگہ ہے بول کے، تو وہاں پہ بھی دادا گیری چلا رہا، تو ایسا کرنا منع کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو بندہ یہ آداب کو بجا لاتے ہوئے جمعہ کا جو عربی کا خطبہ ہے اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنا، مسجد میں بیٹھ کے خطبے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو گیا، پھر خطبہ بھی سنا پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ، تو حضور نے کیا فرمایا؟ اس کے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے جو یہ اہتمام کرتا ہے جمعہ کے لیے۔ تو یہ بات ہے، یہ جو حدیث پاک سنائی بخاری شریف کتاب الجمعہ ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 301 ہے، حدیث نمبر 843 ہے۔ پھر یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز ایک ایسی ساعت ہے دن میں، جمعہ کے دن میں ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں اگر مسلمان بندہ وہ لمحے کو پا کر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے وہ جو چیز مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا۔ اور ہاتھ کے اشارے سے حضور نے بتایا وہ بہت تھوڑا سا وقت ہے بول کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کیا بتایا؟ بہت تھوڑا سا وقت ہے بول کے بیان فرمایا۔ یعنی جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ مومن اس کی دعا رد نہیں۔ مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں کتاب الجمعہ جلد 1 صفحہ نمبر 316 حدیث نمبر 893 ہے، اور پھر یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے، کتاب الجمعہ جلد 2 صفحہ نمبر 883 اور حدیث نمبر 852 ہے۔ ٹھیک ہے، دو حدیثیں سنائی میں نے، پہلی حدیث میں جمعہ کے لیے تیاری کیا کرنی ہے وہ بتایا گیا، دوسری حدیث میں جمعہ کے دن میں فرمایا کہ جمعہ کے دن جو ساعت ہے قبولیت والی جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ کب ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ ساعت امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز پڑھی جانے تک کے درمیان، اور کرم نوازی فرمائی، دو خطبوں کے بیچ میں بھی آ سکتا، دو خطبے ہو جانے کے بعد امام صاحب آ رہے مصلی تک جبھی بھی آ سکتا، بہرحال اس دوران میں وہ لمحہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سر سے مغرب تک مصلی نہیں چھوڑتی تھی، ٹھیک ہے، یہ میں نے عمومی بات کر دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ اب آپ چاہے وہ لمحہ عصر سے مغرب کے درمیان تلاش کریں، چاہے وہ لمحہ امام کے منبر پہ بیٹھنے سے لے کر تکبیر کہنے تک جمعہ کی نماز کی، اس دوران میں داؤد میں ہے۔ مسلم شریف میں کتاب الجمعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 884 اور حدیث نمبر 853 ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کا پڑھنا اور ایک رمضان کے روزوں کے بعد سے دوسرے رمضان روزوں کے درمیان کا موقع، یہ سب گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے فرمایا۔ یعنی ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے، رمضان کے ایک روزوں سے لے کر دوسرے اگلے رمضان کے روزوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ یہ حدیث پاک بھی مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ مسلم شریف میں کتاب الطہارت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 حدیث نمبر 233 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، پھر جس شخص نے کنکریاں چھوئیں یہ ثواب سے، کون ثواب سے؟ کہ اس کے پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک جو بخشش ہونے والی ہے وہ نہیں ہوتی بول کے فرما دی ہے رسول پاک۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو میں نے سنائی۔ مسلم شریف میں کتاب نمبر 588 ہے اور حدیث نمبر 857 ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ والسلام کو جو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا کون سا دن تھا؟ وہ جمعہ کا دن تھا۔ پھر یہ وہ دن ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل کیے گئے، 154 ہے۔
اب اور ایک حدیث میں اور وضاحت کرے سرکار، اس میں کیا فرمائے تھے؟ آدم علیہ السلام بنائے گئے، آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے، 3 باتیں بیان کی تھی نا، اس لیے جمعہ کا دن افضل ہے بولے۔ اب اور وضاحت کر رہے سرکار کہ جمعہ کا دن افضل کیوں ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن فرشتوں کو مساجد کے دروازوں پر بھیج دیا جاتا ہے اور لوگوں کی آمد کو لکھتے رہتے ہیں، وہ کون کون آ رہا مسجد میں انٹری کرتے رہتے رجسٹر میں، فرشتے مین گیٹوں پہ ٹھہرے ہوئے رہتے مسجد کے، اور وہ خاص طور پہ جمعہ کو جمعہ چاہتے ہو اور انٹری کرتے وہ شخص کی جو اذان جو مسجد میں، وہ فرشتے۔ پھر فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور رجسٹر بند کر دیتے ہیں، فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں فلاں آدمی کو جمعہ میں آنے سے کس چیز نے روکا؟ یاد کرتے ہو نا، فلاں بندہ تو پہلے آ جاتا تھا، آج کیا بات ہے انہیں آیا چ نہیں بول کے یاد کرتے ہو نا، کیا چیز اس کو روک لی ہوں گی؟ پھر کہتے ہیں اے اللہ اگر وہ گمراہ ہے تو تو اس کو ہدایت دے دے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفا دے دے، اگر وہ تنگ دست ہے تو تو اسے دولت مند بنا دے بول کے فرشتے بول دیتے۔ مگر وہ رجسٹر میں اگر انہیں اس کے بعد آیا تو اس کی انٹری نہیں ہوتی، کیونکہ فرشتے رجسٹر کلوز کر دے کے مسجد کے اندر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے۔ اب یہ جو حدیث میں نے سنائی یہ امام نسائی نے بیان کی ہے، سنن نسائی میں کتاب الصلاۃ، باب جو ہے التکبیر علی الجمعہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 97، حدیث نمبر 1385 ہے۔ اس میں 3 باتیں بیان کی تھی کہ آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے اور زمین پہ اتارے گئے۔ اب اس میں اور وضاحت کی حضور نے جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے بولے سرکار۔ وہ حدیث میں الگ الفاظ تھے، اس میں الگ ہے۔ اس میں کیا فرمایا؟ تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن۔ پھر آگے فرمایا سرکار نے اللہ تعالیٰ کے یہاں سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بقرعید کے دن سے اور عید الفطر کے دن سے بھی افضل ہے بولے سرکار۔ اس میں الفاظ کیا ہے؟ عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی افضل ترین دن ہے فرمایا سرکار نے جمعہ کا دن۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ کیوں ہے؟ اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اسی میں آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، اسی میں آدم علیہ السلام انتقال کرے، اسی میں ان کا انتقال ہوا، تو پیدائش کا بھی دن ہے یہ ان کے۔ اس میں ایک ایسا وقت بھی ہے کہ بندہ اللہ سے کوئی بھی چیز مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام چیز نہ ہو، جو مانگا انہیں حرام چیز نہ ہو تو اللہ اس کو ضرور عطا فرما دے گا۔ اور اسی میں قیامت قائم ہونے والی ہے، اور ہر مقرب فرشتہ اور آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن خطرہ محسوس کرتے ہیں، شاید یہی جمعہ قیامت نہ قائم ہو جائے بول کے، قیامت سے گھبراتے رہتے ہو، جمعہ سے نہیں قیامت سے، مگر قیامت قائم ہونے والی جمعہ کے دن ہی جے تو شاید یہ جمعہ کے دن قیامت آ جائیں گی بول کے گھبراتے رہتے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے جو حدیث سنائی کہ عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے، 44 حدیث نمبر 1084 ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 430، حدیث نمبر 15587 ہے۔ اب اس حدیث کی روح سے کیا بات معلوم ہوئی؟ جمعہ کا دن عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے، اور جمعہ جیسا فضیلت والا دن پوری روئے زمین کے تمام کرتے تو پھر اس سے بھی افضل دن ہے جمعہ کا دن۔ بعض بے وقوف لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اگر کوئی کسی کو مبارکباد دیا تو بولے جمعہ کے دن مبارکباد دینا ہے نہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا جو ہے نا مبارکباد دیا سو والا بڑا مجرم ہے ان کی نظر میں۔ تو وہ یہ حدیث پاک پر غور کر لیں کہ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا دن ہے۔ جب ہم اس سے کم درجے کے دن کو مبارکباد دے لے سکرے تو پھر وہ عید الفطر عید الاضحیٰ سے زیادہ عظمت والے دن کو کیوں مبارکباد نہ؟ مبارک تو اس کے 2 میننگ ہوتے، ایک میننگ تو کیا ہوتے ڈکشنری کے لحاظ سے؟ جمعہ مبارک کا مطلب جمعہ برکتوں والا دن ہے، نہیں ہے کیا برکتوں والا دن؟
یہ تو اللہ کے حبیب خود ہی بیان کرے، اتنے سارے احادیث میں نے بیان کر دیے۔ تو جمعہ کو برکت والا دن بولنا یہ خلاف حدیث نہیں، حدیث کے عین مطابق ہے، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، جمعہ مبارک بولنے کا دوسرا مطلب یہ ہوتا کہ آپ دعا دے رہے ہوتے ہیں سامنے والے شخص کو، کیا بول کے؟ اللہ تم کو اس دن کی برکتیں عطا فرمائے، یہ مطلب رہتا جمعہ مبارک بولنے کا۔ جیسے آپ بولے السلام علیکم، تم سلامت رہو، ایسی جمعہ مبارک کا مطلب کیا رہتا؟ جمعہ کی برکتیں آپ کو ملے، یہ مطلب ہے، سمجھ گیا تھا؟ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ آپ پر برکتیں نازل فرمائے، یہ مطلب ہے۔ تو اس کے بولنے میں کوئی سمجھتا کیا اس کو؟ نہیں سمجھتا۔ جو بول لینا چاہ رہا بول لے سکتا ہے، نہیں بولنا چاہ رہا نہیں بھی بول لے سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب میں نے احادیث کی روح سے تو میں نے جمعہ کی فضیلت پر احادیث سنا دی، اب قرآن کی روح سے جمعہ کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک بھی سورہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نازل نہیں فرمایا جس میں سورہ عید الفطر ہو یا سورہ ضحیٰ تو ہے، سورہ عید الاضحیٰ بلکہ جو ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں نازل نہیں فرمایا، لیکن جمعہ ایسا واحد دن ہے جس کے نام سے پورا سورہ مبارکہ اللہ پاک نے 28 پارے میں نازل فرمایا، سورہ جمعہ کے نام سے۔ اس سے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ کتنی بڑی اہمیت کا حامل کرو۔ تو یہ دن کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا دن ہے۔ جمعہ کی جو شب ہے، یعنی پہلے رات آتی بعد میں دن آتا، تو جمعہ کی رات کل گزر گئی، اب کیا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، تو رات پہلے آتی دن بعد میں آتا، تو رات جو ہے نا وہ شب بیداری کرنے کی رات ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جمعہ کی شب میں بھی ایک لمحہ ایسا ہے جس میں بندہ جو اللہ سے مانگے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ حرام کی رات۔ تو رات کی بھی فضیلت اتنی ہے، دن کی بھی فضیلت ایسی ہے، مگر ہمارے ہاں اس کو کیا کر دیے؟ ضائع کرنے والی رات بنا لیے۔ کیسا بنا لیے؟ ہمارے ہاں شادی اور جو ہے نا کیا ولیمے کی رات بنا لی ہے، جمعہ کی رات شادی فکس کرنے کی رات بنا دیے۔ ہے کیا اصل میں؟ یہ اہتمام کرنے کی رات ہے، اس میں دعائیں مانگنے، درود و سلام پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے کی یہ راتیں ہیں، اور یہ دن ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا سورہ کہف اس دن خاص طور پہ اتنی دور تک وہ جب کل بروز محشر قبر سے اٹھے گا اس کے ساتھ اتنا پھیلا ہوا نور ہوگا، فرمایا سرکار نے۔ یہ سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو تلاوت قرآن کرنے کا حضور نے ذوق شوق صحابہ میں پیدا کیا، جمعہ کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، غسل کرنے، نماز ادا کرنے کا حکم دیا، مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جمعہ کی نماز میں فجر کی نماز قضا کر دیتے، جمعہ کی فجر قضا کر دیتے، پھر پڑھتے کب اس کو؟ وہاں جمعہ کے دن میں جب بستر سے اٹھے فوراً وہاں پہ بھی نہیں پڑھتے، ظہر تک اس کو ویسے ہی رکھتے قضا کر کے۔ جمعہ کی نماز جب پڑھنے آتے جب فجر کی قضا پڑھتا ہوں مسجد میں آ کے۔ یہ ہمارے یہاں جو ہے نا کیا ہے معاشرے کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ ایسے جتنے بھی افراد ہیں ان کا یہ عمل کرنا حرام ہے۔ حرام کا مطلب سمجھتے ہیں ایسا نارمل حرام نہیں، حرام ہے، ایسا حرام سخت ترین کبیرہ گناہ ہے کہ بندے کو اس سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ اگر توبہ نہیں کرا اور ویسا ہی مر گیا تو پھر عذاب الہی کا مستحق ہوگا وہ۔ تو یہ بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں یہ اہتمام کرنے چاہیے جو اللہ کے حبیب کے معمولات میں سے تھے، اوراد وظائف وغیرہ جو میں نے بتائے۔ اب آئیے جمعہ کے دن جو امام صاحب خطبہ دینے کا ہے وہ خطبے کے احکام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث تو آپ سماعت کر چکے، اب آداب اور احکام کیا ہے جمعہ کے؟ پہلا یہ کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے عربی کا خطبہ، میں اردو بیان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی جو ہم سماعت کر رہے ہیں یہ اردو بیان ہے، یہ آپ نہیں بھی سنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی جمعہ میں بھی نہیں سنے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل بات کہیں کی ہو رہی؟ جو امام صاحب عربی کا خطبہ دیتے جمعہ کی نماز سے پہلے اس خطبے کی بات ہو رہی کہ خطبہ جمعہ شرط ہے، جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے واجب ہے۔ واجب کا مطلب اگر امام صاحب وہ خطبہ دیے نہیں، ڈائریکٹ نماز پڑھا دیے سمجھو، تو نہ امام صاحب کی نماز ہوتی جمعہ کی، نہ کسی کی ہوتی، پوری مسجد کے لوگوں کو پھر دوبارہ عربی میں خطبہ دے کے جمعہ کی نماز پڑھنا پڑتا، اتنا لازم ہے وہ جو عربی کا خطبہ دیا جاتا ہے جمعہ کی نماز کے لیے، وہ شرط ہے، فرض عین ہے، بات سمجھ گئے؟
جب تک وہ دیا نہ جائے نماز جمعہ ادا ہی نہیں کر سکتے. اگر کوئی ادا کر رہا وہ خطبہ دیے بغیر ہوتی چلے اس کی جمعہ کی نماز. بات سمجھ گئے؟ یہ ہے شرط اس کے لیے. مگر یہاں تھوڑا احتیاطی مسائل سماعت کر لیں. وہ کیا؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر امام صاحب عربی خطبہ اسٹارٹ کر دیے تو پھر کوئی بندہ وہ خطبے کو سنا ہی نہیں، مطلب آیا ہی نہیں انہیں مسجد میں. کب آیا؟ جماعت کھڑی ہو رہے سو ٹائم پہ آیا. اب وہ ٹائم پہ آ کے جماعت میں شریک ہو گیا تو اس صورت میں کیا اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو بولے خطبہ ہی نہیں سنا لہذا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. یہ غلط ہے مسئلہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. یہ نہ کوئی مفتی صاحب بیان کرے سوئے نہ فتاوے کے کتب میں. صحیح مسئلہ کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ ہونا ضروری ہے. کوئی نہیں سنا تب بھی اس کی نماز ہو جاتی، مگر سننا لازمی ہے. کس بندے کے لیے؟ جو مسجد میں آ چکا خطبے سے پہلے، وہ بندے کے لیے اس کے لوازمات میں سے یہ وہ دنیاوی باتوں میں مشغول نہیں رہنا. ابھی آپ حدیث پاک سنیں، سرکار نے بیان فرما دی کہ خطبہ دھیان سے سننا چاہیے، مٹی سے نہیں کھیلنا چاہیے، کنکروں سے نہیں کھیلنا چاہیے، ناخنوں کو دانتوں سے نہیں چبانا چاہیے. نماز میں جیسے آپ دو زانوں بیٹھتے بالکل اسی طریقے سے، جیسے جلسے میں قاعدے میں بیٹھتے تشہد پڑھتے وقت بالکل اسی طریقے سے بیٹھ کر خطبہ عربی کو سماعت کرنا چاہیے. یہ کس کے لیے لازم ہے؟ جو مسجد کے اندر خطبے سے پہلے پہنچ گیا وہ افراد کے لیے یہ سننا کیا ہے؟ لازم ہے. لیکن جو بندہ آیا ہی نہیں مسجد میں، یا پھر میک کیا ہے اچانک بند ہو گیا کچھ خرابی کے باعث، یا جو ہے نا کرنٹ ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے امام صاحب تو خطبہ دے رہے، مسجد میں بندے تو آ گئے مگر اوپر چھت پہ ہے، ان کو آواز ہی نہیں پہنچ رہی امام صاحب کی، اور انہوں نے خطبہ جمعہ نہیں سنا، تو اب ان کی نماز ہوتی نہیں ہوتی؟ بالکل ہو جاتی. بغیر خطبے کو سنے کے بھی نماز کا ہو جانا کیا ہے؟ درست ہے. لیکن جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، اگر آواز سنائی دے رہی ہے تو پھر آپ کو سننا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی کیا ہے معلوم ہے، کوئی شخص اگر آ گیا، امام صاحب خطبہ دے رہے تھے عربی کا، وہ ٹائم پہ مسجد کے اندر انٹر ہوا، عربی کا خطبہ شروع ہو گیا. اب انہیں کیا کر رہا معلوم؟ وہ ٹائم پہ سنت نماز پڑھنے کے لیے تکبیر باندھ رہا. تو اس کے لیے علماء نے بیان فرمایا اس طریقے سے نماز کی رکعت باندھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے. بعض علماء نے فرمایا گناہ ہے، بعض نے فرمایا حرام ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ خطبہ سننا لازم ہے، واجب ہے. انہیں خطبے کو واجب کو چھوڑ دے کے سنت ادا کرنے کے لیے رکعت باندھ رہا. تو سنت نماز اس وقت کیا کرنا ہے؟ روک دینا ہے اس کو. اگر رکعت باندھ بھی لیا تو توڑ دینا ہے، اور توڑ کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز کو پڑھ لینا انہیں. یا امام صاحب سنت نماز پڑھنے کا موقع جب دیتے جب پڑھ لینا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن خطبہ عربی شروع ہو گیا تو سنت نماز، نفل نماز کون سی بھی نہیں پڑھنی چاہیے. اب اس نے خطبہ شروع نہیں ہوا تھا، ابھی کب ہے کہ ابھی جماعت کب ٹھہرتے گی امام صاحب بول کے نماز کی رکعت باندھ لیا، اور ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی اس کی. 4 رکعت سنت کی نماز کی نیت کرا، 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی. اب امام صاحب ٹھہر گئے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر. تو اس صورت میں کیا کرنا انہیں؟ وہ بندہ رکعت نہیں توڑنا بلکہ 2 رکعت کمپلیٹ کر لے کے سلام پھیر لینا. نیت کتنے کی باندھا تھا؟ 4 کی، مگر 2 رکعت پہ کیا کرنا انہیں؟ سلام پھیر دینا. باقی کے 2 رکعت جمعہ کی نماز فرض پڑھنے کے بعد پڑھ لینا انہیں. اس طریقے سے کیا کرنا؟ نماز ادا کرنا. اگر فوراً ابھی باندھا تھا انہیں رکعت، خطبہ شروع ہو گیا تو اب رکعت توڑ دینے کا ہے. اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا جب امام صاحب خطبہ شروع کرے، ابھی کھڑا نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں انہیں کیا ہے معلوم ہے؟ بیٹھ جائے اور 2 ہی رکعت پہ جو ہے نا سلام پھیر دے، تو اس کے لیے یہ مناسب ہے. اب آئیے، جو شخص جو ہے نا جمعہ کی نماز کے لیے خطبے سے پہلے نہیں آیا، حدیث پاک میں کیا بتایا سرکار؟ اس کی جمعہ کی نماز میں جو فرشتے مخصوص رجسٹر لے کر آئے تھے گیٹوں پہ، اس میں انٹری نہیں ہوتی اس کی. انہیں جمعہ تو پڑھ لیا، اس کے جمعہ پڑھنے پہ اللہ گواہ ہے، مگر فرشتوں کے پاس انٹری نہیں رہتی اس کی کہ انہیں جمعہ پڑھا بول کے. بات سمجھ رہے؟ تو اور ایک بات حضور نے کیا بیان فرمائی اس میں کہ جو جمعہ کی نماز کے لیے اہتمام کیا، کیا کیا اہتمام کیا؟ غسل کیا، اچھا سے پہلے پہنچ گیا، دھیان سے عربی کا خطبہ سنا اور نماز ادا کی. تو حضور نے کیا فرمایا؟
اس کے پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے، اور جو ایسا نہیں کیا اس کے معاف نہیں کیے جاتے بولے سرکار۔ تب یہ اہتمام اگر آپ نہیں کر رہے جمعہ کے دن، تو پھر آپ کے پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے۔ تو خطبہ سنے تو یہ فوائد ملتے، نہیں سنے تو یہ وبال ملتا۔ تو اگر آپ کو فوائد چاہیے تو پھر عربی خطبے سے پہلے مسجد کے اندر آ جانا چاہیے۔ اور جب اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں یہ حکم دے دیا کہ اے ایمان والو، تم جو ہے جب تم کو جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بلایا جائے، تو پھر تم دوڑے دوڑے چلے آؤ، کاروبار بند کر دو بولا اللہ پاک۔ اب وہ ٹائم پہ بھی ہمارے لوگ سوچتے رہتے بھائی دکان پہ کس کو بٹھاؤں، بیٹھنے والا کوئی نہیں، ارے شٹر ڈال دے کے آؤ بھائی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یہاں پہ؟ دکان بند کر دے کے آ جاؤ فرما رہا اللہ پاک۔ تو دکان بند کر کے آ جانا اور اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے نماز جمعہ ادا کر دے کے اب گھر پہ جا کے سو جا رہے، الٹا ہے یہ معاملہ۔ صحیح کیا ہے؟ اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم نماز جمعہ ادا کر دو، تو اس کے بعد رزق کی تلاش میں کاروبار کرنے جاؤ بولا اللہ تعالیٰ۔ تو آرام کرنا ہے تو جمعہ میں صبح میں کر لینا ہو، سمجھ گئے نا بات آپ؟ جمعہ کی نماز پڑھ کے کاروبار پہ جا کے بیٹھنا، یہ اللہ پاک نے فرمایا ساتھ میں جو بندہ ایسا کرتا ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کو انہیں جیسا چارہ اس سے بھی زیادہ برکتوں والا رزق اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ کیا کرتا، کاروبار پہ جمعہ کی نماز پڑھ کے بیٹھنے کے بجائے پہلے بیٹھ جاتا اور جمعہ کی نماز کو برابر ادا نہیں کرتا، خطبہ نہیں سن رہا یا نماز پڑھا کی بھاگ رہا، اس طریقے سے اگر یہ کر رہا انہیں اور کاروبار پہ جا کے نہیں بیٹھ رہا بعد نماز جمعہ، تو پھر اس کے کاروبار کی برکت مٹ جاتی ہے اس وجہ سے۔ بات سمجھ گئے؟ اب آئیے، پہلا میں نے بتایا کہ جمعہ کے دن خطبہ شرط ہے اور اس کے اصول کیا ہے میں نے بتا دیے۔ فرائض دو ہیں اس کے خطبے کے، ایک کیا ہے؟ نماز جمعہ کا وقت ہونا، اور دوسرا مطلقاً اللہ کا ذکر کرنا، مثلا الحمدللہ، سبحان اللہ، یا لا الہ الا اللہ، یا واللہ اکبر وغیرہ کے الفاظ ادا کرنا خطبے میں خاص طور پہ۔ تو یہ خطبہ دینا اور اس طریقے سے سننا کیا ہے؟ یہ لوازمات میں سے، شرائط خطبہ میں سے ایک یہ ہے کہ نماز سے پہلے دیا جائے۔ جمعہ کی نماز پڑھ کے اگر عربی کا خطبہ دے رہے تو پھر اس صورت میں درست نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دینے کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر جو ہے نا پہلے خطبے میں واعظ و نصیحت کرنی ہے، سیکنڈ خطبے میں کیا کرنا ہے؟ دعائے ایمان والوں وغیرہ کے لیے کرنی ہے، اور اہل بیت کی فضیلت وغیرہ، خلفائے راشدین کی، سرکار کی، یہ بیان کرنے کا ہے۔ تو اب یہ جو پہلا خطبہ آپ دے رہے واعظ و نصیحت والا، وہ خطبہ کتنا دینا؟ تو بتایا گیا طوال مفصل کی جو صورتیں، جیسا 30ویں پارے کی بڑی بڑی صورتیں ہیں، سورہ ملک وغیرہ ہے، ایسی صورتوں کے مقدار میں پہلا خطبہ دینا، دوسرا خطبہ بھی اسی مقدار کا رہے تو بہتر ہے، اس سے چھوٹا بھی رہا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنا طویل دے رہے خطبہ کے 15 منٹ 20 منٹ لگ جا رہے، سمجھ رہے آپ، لوگ تلمل ہو جا رہے، تو ویسا جو ہے نا کیا ہے خطبہ دینا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ بھی خیال کرنا ہے کہ جمعہ میں پبلک زیادہ ہوتی ہے تو عوام الناس کا خیال کرتے ہوئے خطبہ دینا چاہیے، اور اس قدر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے کہ جس کا جمعہ کے لیے ہونا شرط ہے۔ خطبات کا پڑھنا کیا ہے؟ 2 خطبات کا پڑھنا مکمل جو پڑھے جا رہے سنت ہے وہ۔ اور ایک بات کیا بتائے، خطبے میں جو خطیب صاحب ہے، امام صاحب ہے، ان کا طہارت اور وضو کے ساتھ ہونا لازمی ہے، وضو اور طہارت کے ساتھ ہونا لازمی ہے۔ اگر بغیر وضو کے دے دیے وہ خطبہ تو پھر خطبہ درست نہیں ہے۔ پھر خطبہ جمعہ سے پہلے خطیب ممبر پر بیٹھے گا، یہ آداب میں سے۔ اگر بغیر بیٹھے خطبہ دیے، خطبہ تو درست ہو جاتا، مگر بیٹھنا کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اتنا ثواب کم ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ خطبے کے لیے جو امام صاحب ہاتھ میں عصا پکڑتے، وہ عصا کا پکڑنا سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر سنت مطلب مستحب والی، اگر پکڑے تو بہتر ہے، نہیں پکڑے اگر کوئی امام صاحب تو ایسا نہیں ہے کہ خطبہ نہیں ہوتا یا نماز نہیں ہوتی، یہ جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، مستحب عمل میں سے ہے، اگر پکڑ لیے تو بہتر، نہیں پکڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن امام صاحب عمامہ پہنے تو بہتر ہے، شایا جو ہوتا ہے جبہ، جمعہ کا مخصوص لباس، وہ بھی پہنے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر نہیں پہنے، سنت مطلب مستحب ہے، اگر نہیں بھی پہنے، سادے جو جمعہ کا لباس انہوں پہن کے اسی پہ جو ہے نا خطبہ وغیرہ دے دیے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب 2 جو خطبے ہوتے ہیں عربی کے، وہ 2 خطبوں میں
پہلے اور دوسرے خطبے میں فرق کرنے کے لیے پھر بیٹھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو وہ کتنی مقدار میں بیٹھنا ہے؟ 3 آیتیں قرآن مجید کی کم سے کم اس میں پڑھی جائے. یوں سمجھ لو سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کم از کم اتنی دیر تک تو امام صاحب 2 خطبوں کے درمیان میں بیٹھنا چاہیے. اور امام صاحب کو چاہیے کہ خطبے کے لیے ممبر پہ جب چڑھے تو پہلے ہی تعوذ پڑھ لیں، بعد میں جو ہے الحمدللہ سے خطبے کا آغاز کرے. اور جو ہے نا خطیب خطبہ سے قبل آہستہ آواز سے اعوذ باللہ پڑھ لے اور الحمدللہ سے ابتدا کریں گے. اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، پھر توحید الہی اور رسول پاک کی رسالت بیان کی جائے گی، پھر درود و سلام. اچھا، درود کے لیے جو ہے نا امام صاحب جب آیت پڑھتے ان اللہ و ملائکتہ، جب امام صاحب نماز کے بعد یا عام مجالس میں جب پڑھتے تو آپ کو تو درود شریف بلند آواز سے پڑھنا ہے، اللہم صلی علی یا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ کو یاد ہے درود شریف بلند آواز سے پڑھنا ہے نارمل حالات میں. لیکن جب خطبے کے لیے کھڑے ہو کے خطبے میں جب آیت پڑھتے امام صاحب ان اللہ و ملائکتہ، بہت سارے حضرات زور سے درود شریف پڑھتے، تو اس وقت بالکل آہستہ سے درود پڑھنا ہے، وہ بھی دل میں، منہ ہلا کے نہیں پڑھنے کا ہے. آپ کو کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا ہے. امام صاحب خطبہ دے رہے سو دوران نہ تلاوت قرآن کر سکتے، نہ کسی کو سلام کر سکتے، نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے. سمجھ گیا تھا؟ چھینک بھی آئی تو دل میں الحمدللہ بول لینا ہے. اگر منہ سے بول دیے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جماعی پر استغفر اللہ وہ سب کیا ہے معلوم ہے، بالکل آہستہ سے قلب میں بول لینا ہے. تو درود شریف بھی قلب ہی سے پڑھنا ہے، منہ ہلا کے بلند آواز سے نہیں پڑھنا ہے. صفوں کو پھلانگ کے آگے آنے کی کوشش نہیں کرنی ہے. جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہیں پر کیا ہے نماز ادا کر لینی ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ نماز جمعہ کی رکعتیں کتنی ہے اور اس کو کیا نیت سے ادا کرنا چاہیے. جمعہ کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ وہ جو ہے نا کیا ہے 14 ہیں. 4 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، 4 رکعت سنت، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل. تو پہلے مسجد میں آتے آپ، امام صاحب عربی خطبہ شروع نہیں کرے تو 4 رکعت نماز جمعہ پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے نیت کرنا. بعض لوگ ظہر کے 4 رکعت سنت پڑھتا ہوں بول کے نیت کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ جمعہ کی نماز جہاں پہ ادا کی جا رہی وہاں سنتوں میں بھی نیت جمعہ کی ہی کرنا ہے. تو 4 رکعت سنت مؤکدہ بولے تو بہتر ہے، نہیں بھی بولے تو 4 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے جمعہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. پھر آپ جمعہ کی فرض پڑھے، 2 رکعت جمعہ کی فرض پڑھتا ہوں اللہ کے لیے پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. پھر 4 رکعت سنت پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف، 4 رکعت سنت پڑھتا ہوں جمعہ کی اللہ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں جمعہ کی اللہ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. کم سے کم 12 رکعت تو پڑھنا لازم ہے. 4 سنت 2 فرض، 4 سنت 2 سنت، اتنے تو آپ کو پڑھنا ہے. اگر آپ اس میں سے مسجد میں نہیں پڑھنا چاہ رہے، سنتیں گھر پہ جا کے پڑھنا چاہ رہے تو پھر گھر پہ جا کے بھی پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسجد سے گھر کو جا کے آپ پڑھیں گے بول کے یہ گارنٹی نہیں رہتی، شیطان اتنا کرنے دیتا نہیں. تو بہتر یہی ہے کہ مسجد میں جو ہے نا ادا کر لے کے چلے گئے. تو کیونکہ آج انسان کی ایسی مصروفیت ہے، کب کون پکڑ کے لے کے چل جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. مسجد کے باہر جانے کے بعد مطلب کام میں تو بھی کھانے پینے کے لیے کوئی ڈنر پہ لے کے چلے گا، کوئی ادھر لے کے چلے گا، کوئی ادھر لے کے چلے گا. تو اس طریقے سے آپ کو اگر چلے جا رہے آپ تو پھر وہ سنتیں تو آپ بھول ہی جاتے، پڑھتے ہی نہیں. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جمعہ کی نماز کے ساتھ ہی وہ سنتیں وغیرہ ادا کر لی جائے. تو اگر آپ چھوڑنا چاہ رہے تو لاسٹ کے جو 2 رکعت نفل ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر وہ بھی پڑھ لیے تو بہتر اور افضل ہے. یہ ہو گئی جمعہ کی نماز کی رکعتیں. اب اگر کوئی بندہ ایک آدھ جمعہ صرف جمعہ کے فرض پڑھ لیا یا 4 رکعت سنت پڑھ کے 2 رکعت فرض پڑھ لیا اور چلے گیا کسی کام سے، ایک آدھ جمعہ میں ایسا ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اللہ کے یہاں گرفت میں نہیں ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا. کبھی کبھار اگر ایسا کیا تو ریگولر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر جمعہ میں خالی فرض پڑے گی بھاگ جا رہے، فرض پڑے گی بھاگ جا رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک آخری مسئلہ وہ یہ کہ امام صاحب کو اگر نماز جمعہ کے دوران واجبات نماز میں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر مصلیوں کو لقمہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. امام صاحب کو سجدہ سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز جمعہ کے اندر سجدہ سہو والی مسٹیک ہو بھی گئی تو امام صاحب کو سجدہ سہو
نہیں کرنے کا ہے، سجدہ سہو کرے بغیر ہی نماز درست ہو جاتی. یہ صرف جمعہ کی نماز کے لیے، لیکن ریگولر جو 5 نمازیں ادا کرتے اس کے لیے نہیں ہے. اور عید الفطر، عید الاضحیٰ کی بھی جو نماز ہوتی ہے اس میں بھی اگر سجدہ سہو والی مسٹیک ہو گئی تو امام صاحب کو سجدہ سہو کرنے کا نہیں ہے. یہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ جمع غفیر ہوتا ہے، زیادہ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ارے یہ تو آج الگ ہی پڑھا دیے نماز امام صاحب بولے، پھر ایک نیا جو ہے نا کیا ہے مسئلہ وہاں سے پیدا ہو جاتا. تو لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے نا کیا ہے غلط خیالات امام صاحب کے بارے میں نہ آئے، اس کے لیے کیا ہے سجدہ سہو معاف کر دیا گیا ہے جمعہ کی نماز کے لیے. یہ تھے جمعہ کے فضائل اور مسائل. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی حق و قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا